کے جو حالات ہیں اس وقت اس پر اپنی بات کو کہنا چاہتا ہوں۔ جامع مسجد کی یہ تاریخ رہی ہے، جامع مسجد کے در و دیوار، جامع مسجد کے مینارے اس بات کی گواہ ہے، شاہد ہے کہ جب بھی ملک میں یا دنیا کے کسی بھی کونے پر ظلم، سختی، ناانصافی بربریت ہوئی ہے تو جامع مسجد نے ہمیشہ اس پر آواز اٹھائی۔ 1857 یہی جامع مسجد سے تھی جہاں 350 علماء نے ملک کی آزادی کے لیے یہاں ایک عظیم فیصلہ لیا تھا۔ ایمرجنسی کے واقعات ہو یا اس کے بعد کے واقعات، جامع مسجد کبھی خاموش نہیں رہی اور ظلم و زیادتی پر خاموش رہنا اپنے ساتھ نہیں، ملت کے ساتھ انصافی کرنا۔ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کو برداشت کرو۔ آج آپ پوری دنیا پر نگاہ ڈالیے، ہر طرف کفران ہے اور صرف اسلام اور مسلمان نشانے پر ہے، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ ایران ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ہر طرف مسلمان اس وقت پریشانی میں مبتلا اور یہی حال ہندوستان کا ہے۔ ہندوستان میں ہجومی تشدد کے واقعات کو ملٹری بہانے بنا کر مسلمانوں کو نشانہ بنانا، مسلمانوں کو مارنا، ان کو دھمکیاں دینا اور قتل کرنا، یہ ملک میں واقعات برابر بڑھ رہے ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ قانون نام کی کوئی چیز ہندوستان میں نہیں رہ گئی اور قانون اگر ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے اور کسی کے لیے قانون نہیں۔ ہم خاموش ہیں، ہندوستان کا مسلمان خاموش ہے، برداشت کر رہا ہے ان ناانصافیوں کو، ظلم کو، اس بربریت کو۔ لیکن مختصر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم دیوار تک پہنچ گئے، حاشیے تک پہنچا دیا گیا اس ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو، اور یہ دھمکیاں دی جاتی ہے کہ ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان جاؤ۔ ہم نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ آج ہمارے ہی ملک میں ہمارا شوقون مارا جائے۔ آج گاڑی والوں کا نکلنا اس ملک میں ایک عجیب ہے۔ ہم اپنی پہچان کے ساتھ ہندوستان کی سڑکوں پر نہیں نکل سکتے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بسوں میں اور ٹرینوں میں سفر نہیں کر سکتی حجاب کے ساتھ۔ کیوں؟ کہ وہ مسلمان ہیں اور ہمیں اس ملک میں اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اس ملک میں رہنے کو ترجیح دی، جنہوں نے جانا تھا وہ پاکستان گئے، ہم یہی رہے اور یہی رہیں گے
عرصے تک دبا سکتے ہیں، لیکن جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، یہ یاد رکھو۔ کشمیر کی حالت آپ دیکھ لیجیے، ہم یہ مانتے ہیں کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے، ہم کشمیر کو ملک سے الگ کرنے کے حمایتی نہیں ہے۔ ہندوستان کا مسلمان، ہندوستان کا ایک ایک بچہ، ہندوستان کا بزرگ، ہندوستان کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ کشمیر ملک میں رہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کشمیر ہمارے لیے کبھی آواز نہیں اٹھاتا، وہ اپنے آپ کو ہندوستان سے الگ سمجھتا ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، ہمیں اس کا افسوس بھی ہے، لیکن بہرحال انسان ہے اور انسانیت کے ناطے میں یہ بات کہوں گا کہ وہ جانور نہیں ہے کشمیری مسلمان۔ آج 26 دن ہو گئے کشمیر میں کرفیو لگے ہوئے، نہ دودھ ہے نہ دوائیاں ہیں، زخمی گھروں میں پڑے ہیں، جو لوگ مر رہے ہیں، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں ان کو دفنا رہے ہیں۔ سارے کشمیریوں نے تو بندوقیں نہیں اٹھائی بھی، سارے کشمیری تو علیحدگی پسند نہیں ہے۔ کاروبار ختم، افراتفری، ایک بیچاری کیفیت، کوہرام مچا ہوا ہے، آخری کب تک ہوگا؟ یہ حیوانیت کرنے کا ناچ کب تک ہوگا؟ ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں بھی اس کی ذمہ دار ہیں، جنہوں نے 18 سال تک کشمیریوں کا استحصال کیا، ان کا قتل عام کیا۔ ثابت میر فائز، فاروق شاہ مرحوم، جب ان کا جنازہ نکلا لاکھوں آدمی تھے جنازے میں، اسی کانگریسی حکومت نے وہاں گولی چلوائی اور 100 کے قریب اس جنازے کو لے جاتے وقت لوگ شہید کیے گئے۔ ان کانگریسیوں نے، نامنہاد سیکولر پارٹیوں نے جہاں ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کا خون چوسا، وہی کشمیری عوام کا بھی خون چوسا، ان کا شخون مارا۔ اور آج کوئی بھی سیکولر پارٹی ہو جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سیکولر لطیف نہ ہے۔ ان کو صرف ووٹ چاہیے، اقتدار چاہیے، اور اس کے بعد اسی مسلمانوں کے سینوں پر انہوں نے گولیاں ماری۔ مراد آباد کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے، جہاں عید کے روز اسی کانگریس نے سینکڑوں مسلمانوں کا قتل کیا۔ یہی کانگریس ہے جس نے بھاگلپور میں مسلمانوں کو مار مار کر گوبھی کے کھیتوں میں قتل کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو دبایا۔ یہی کانگریس ہے جس نے جمشیدپور میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہی نامنہاد سیکولر پارٹیاں ہیں جنہوں نے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کا چیرہ دورہ کیا۔ اگر ان سیکولر پارٹیوں نے اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ کاروبار کی حالت دیکھ لیجیے، چھوٹا ہو یا بڑا یا درمیانی طبقے کا، ہر شخص کاروبار سے پریشان ہے۔ نفرت 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 نفرت، ہندو مسلم